باب السلام کو اسی طرح شروع کرنے سے پہلے کچھ اور بھی چیزیں ہیں، وہ ذرا ہم اس کو مختصر تو اس پہ دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ سلم کا تعلق بیوع سے ہے، وہ بے کو بنیادی طور پر فقہا 4 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں: سمن کی ادائیگی کے اعتبار سے اور مبی کی حوالگی کے اعتبار سے، کہ اگر سمن کو فی الفور مجلس عقد میں ادا کر دیا جائے اور جو سبجیکٹ میٹر ہے، مبی ہے، مسمن ہے، وہ بھی فی الفور اسی وقت حوالے کر دیا جائے، یعنی فروخت کرنے والا چیز حوالے کر دے اور خریدار جو ہے قیمت حوالے کر دے مجلس عقد کے اندر، تو اسے کہتے ہیں بے معجل، کیش سیل کہتے ہیں۔ اور اگر خریدار کہے کہ میں قیمت بعد میں دوں گا اور وہ مستقبل میں ادائیگی کا وعدہ کرتا ہے، یعنی وہ قیمت کو اپنے اوپر دین بنا دیتا ہے۔ دین کہتے ہیں ما واجب فی الذمہ، جو چیز اپنے ذمہ واجب کر دی جائے اسے ہم کہتے ہیں واجب الادا، وہ دین بن جاتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں ڈیٹ۔ اس نے قیمت کو ڈیٹ بنا دیا اور مبی جو ہے وہ فروخت کرنے والے نے اسی وقت اس کے حوالے کر دی مجلس عقد میں، تو اسے ہم کہتے ہیں کریڈٹ سیل، بے معجل۔ نارملی ہمارے ہاں جو سیلری کلاس ہوتی ہے کہ یہ تنخواہ میں پیسے دے دیں گے، ہمیں چیز ابھی دے دیں، تو یہ بے معجل کہلاتی ہے۔ اور تیسری ہے کہ چیز کی ادائیگی مستقبل میں ہوگی اور لیکن قیمت فی الفور ادا ہوگی، اور وہ بھی مکمل کی مکمل۔ اگر تو قیمت کی ادائیگی مکمل مجلس عقد میں اسی وقت فی الفور ادا کر دی جائے تو ہم اسے کہتے ہیں بے سلم، اور اگر چیز کی قیمت ادھوری پارشل پیمنٹ ادا کی جائے تو اسے کہتے ہیں بے استثناء۔ استثناء کہتے ہیں مینوفیکچرنگ کو، جس کے اندر دستکاری، ہینڈی کرافٹ، انسانی صنعت شامل ہو، کہ ہاتھوں سے بنانے کا کوئی کام شامل ہو، اسے ہم کہتے ہیں بے استثناء۔ تو یہ بنیادی طور پر 4 کیٹیگریز بنتی ہیں، اور یہ 4 کیٹیگریز اسلام کے اندر جائز ہیں۔ چوتھی قسم ہے کہ خریدنے والا کہتا ہے جی قیمت بعد میں دوں گا، اور بیچنے والا کہتا ہے چیز بھی بعد میں دوں گا، یعنی دونوں کے دونوں خریدار اور فروخت کرنے والے اپنے اپنے حصے کے عوض کو وہ اپنے اوپر دین بنا لیتے ہیں، ما واجب فی ذمہ کر لیتے ہیں، یعنی وہ بھی ڈیٹ بنا دیتا ہے، وہ بھی ڈیٹ بنا دیتا ہے، تو یہ ہو جاتی ہے سیل آف ڈیٹ فار ڈیٹ۔ اسے کہتے ہیں بیع الدین بالدین۔ اسی کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیع الکالی بالکالی کے نام سے آپ نے منع فرما دیا، اور یہ حرام ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر جس میں ہم جو آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں صاحب ہدایہ کے جواب میں، وہ یہ ہے بے سلم جس کی بات کرتے ہیں ہم۔ تو باب السلم، السلم عقد مشروع بالکتاب وهو آیت المداینة، فقد قال ابن عباس اشهد ان اللہ تعالی احل السلف المضمون وانزل فيها اطول آیت فی کتابه وتلا قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه۔ تو سلم صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہ مشروع عقد ہے جو قرآن مجید کے ذریعے ثابت ہے، اور اس کی جو قرآن مجید کی آیت مداینت ہے اس سے اس کا شرعی جواز ثابت ہوتا ہے۔ مداینت کا مطلب ہوتا ہے باہمی لین دین کا معاملہ کرنا۔ فقد قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر ہیں وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سلف مضمون کو جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے۔ سلف کہتے ہیں سلم کو، یعنی جو حجاز مقدس کے فقہا ہیں وہ بے سلم کو سلف کہتے تھے، اور عراق کے جو علماء ہیں وہ اسے سلم کے نام سے کہتے ہیں۔ مضمون یعنی ما واجب فی ذمہ، وہ جو کسی انسان کے ذمہ لازم ہو اور اس کے زمان پہ ہو، جو کہ بے سلم کے اندر جو مسلم فی ہے، سبجیکٹ میٹر ہے، جو مبی ہے، جو چیز خریدی جاتی ہے، وہ چیز بائع اپنے ذمہ لگا لیتا ہے کہ میں آپ کو ادائیگی کروں گا، تو وہ اس کے زمان پہ ہوتی ہے، وہ اس کا ضامن ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بے سلف المضمون کے نام سے کہا بھی صاحب ہدایہ نے کہا ہے۔ وَأَنزَلَ فِيهَا أَطْوَلَ آیَةً فِي كِتَابِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قرآن مجید کی طویل ترین آیت جو ہے وہ اسی بارے میں نازل کی ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے وہ اللہ تعالیٰ کا قول تلاوت کیا کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں لین دین کے معاملے کرو کسی مقررہ مدت تک کی معلومی مدت تک کے لیے، تو پھر فَاكْتُبُوهُ ہو تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو۔ وبالسنہ، اور یہی بے سلم کا جواز جو ہے وہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ وهو ما روي انه علیہ الصلوۃ والسلام نہى عن بيع ما ليس عند الانسان، اور وہ جو روایت حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے اس چیز کی بے سے منع فرمایا جو انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں بھی ہے کہ لا تبع ما ليس عندك، کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے اسے نہ بیچو، جو چیز تمہاری ملکیت میں ہے اسے نہ بیچو۔
ورخص فی السلم، اور حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے بے سلم کے اندر اس کی رخصت عطا کی ہے. یعنی بے سلم میں چیز موجود تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ جائز ہے، تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے. والقیاس، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ والقیاس و ان کان یابا ہو، اگرچہ قیاس جو ہے وہ بے سلم کے جواز کا انکار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چیز موجود نہیں ہے، ملکیت میں نہیں ہے، قبضے میں بھی نہیں ہے، تو پھر کیسے بے جائز ہو جائے گی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو اجازت دے دی. ولیکن ترکنا ہو بما روینا ہو، لیکن ہم نے قیاس کو ترک کر دیا اور ہم نے حدیث کو لے لیا، چونکہ حدیث قیاس سے جب نص آ جائے تو پھر قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اچھا، قیاس کرنے کی وجہ کیا تھی؟ صاحب ہدایت کہتے ہیں وجہ القیاس انہ بیع المعدوم، چونکہ بے معدوم کی بے تھی، اور جو چیز تھی اذ المبی هو المسلم فی، چونکہ جو مبی ہے وہ مسلم فی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ معدوم ہے، وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. قیاس کو کہتا تھا کہ بھی یہ چیز جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا، ہم نے حدیث پر عمل کر لیا. قال وهو جائز فی المکیلات والموزونات، صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ صاحب قدوری نے کہا ہے، چونکہ یہ بنیادی طور پر جو متن چلتا ہے وہ قدوری کا چلتا ہے، تو وہ بے سلم جائز ہے کیلی چیزوں کے اندر، وزنی چیزوں کے اندر، کیونکہ حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لقولہ علیہ السلام من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم و وزن معلوم، کہ تم میں سے جو بے سلم کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سلم معلوم، یعنی اس چیز کی کیل معلوم ہو اور اس کا وزن بھی معلوم ہو. کہ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ زمانے جاہلیت میں جب بے سلم ہوتی تھی تو وہ چیز کی مقدار کا تعین نہیں کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا کہ تم چیزوں کی مقدار کا تعین کر لیا کرو، اگر کیلی ہے تو کیل معلوم ہونا چاہیے، اگر وزنی ہے تو وزن معلوم ہونا چاہیے. والمراد بالموزونات غیر الدراہم والدنانیر لانہما اسمان، اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کیلی اور وزنی کی بات آئی ہے تو ممکن ہے کوئی یہ بھی کہنا شروع کر دے جناب دراہم و دینار کے اندر بھی سلم ہو سکتا ہے. جب بات ذہن میں رکھ لیں دراہم اور دینار کے اندر سلم نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دراہم اور دینار کو مسلم فی نہیں بنایا جا سکتا. دراہم اور دینار کو یعنی سونے اور چاندی کو ہم اس کے اندر مبی نہیں بنا سکتے. قیمت تو وہ بنیں گے کیونکہ یہ سمن ہے، یہ کرنسیاں ہیں، قیمت کے طور پہ ادائیگی تو ان کی ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے گندم خریدی اور بدلے میں دراہم دے دیے، آپ نے دراہم مجلس عقد میں دے دیے، مکمل کے مکمل قیمت ادا کر دی. گندم آپ کو 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، واٹ ایور دا پیریڈ وہ ڈیسائیڈ ہوگا تو اس کے بعد ملے گی. یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جناب مجھے اتنے دراہم مستقبل میں چاہیے یا اتنے دینار مستقبل میں چاہیے، اتنا سونا مستقبل میں چاہیے بے سلم کے تحت، تو کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. دراہم اور دینار کو مبی نہیں بنایا جا سکتا. کیوں؟ لأنہما اسمان، کیونکہ وہ تو سمن ہے. ایک چیز یاد رکھ لیں کہ اس فقہائے کرام مال کی جو تقسیم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ مال وہ ہیں کہ جو ہمیشہ سمن رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہمیشہ مبی رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں آپ ان کو سمن بھی بنا سکتے ہیں، آپ ان کو مبی بھی بنا سکتے ہیں. تو جو سونا چاندی اور کرنسی نوٹ آج کل کے زمانے میں یہ کبھی بھی مسمن نہیں بن سکتے، یہ ہمیشہ سمن ہی رہیں گے. اور اگر مثال کے طور پر آپ جا کر مارکیٹ سے سونا چاندی خریدتے ہیں تو وہ سونا چاندی مبی نہیں بنے گا، وہ سمن کے بدلے سمن کا معاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ جاتے ہیں جا کر ریال کے بدلے ڈالر خریدتے ہیں تو وہ ایکسچینج ہوتا ہے کرنسی کا کرنسی کے ساتھ، سمن کا سمن کے ساتھ ایکسچینج ہوتا ہے، اسے ہم بے صرف کے نام سے جانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے ہم کسی بھی ایک عوض کو قیمت اور دوسری عوض کو ہم پروڈکٹ نہیں کہہ سکتے، ہم کموڈیٹی نہیں کہہ سکتے. ہم کہیں گے کہ ہم نے 2 چیزیں خریدی ہیں، 2 سمن خریدے ہیں، تو وہ ان میں سے کوئی بھی ایک مسمن نہیں کہلائے گا، مبی نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ اسمان کا تبادلہ کہلائے گا. تو لأنہما اسمان، چونکہ سونا اور چاندی جو ہے وہ دونوں سمن ہے. والمسلم فیہ لا بد ان یکون مسمنا، جس کو آپ مسلم فی بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسمن ہو، یعنی وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ سونا چاندی اور کرنسی نوٹ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے. فلا یصح السلام فیہما، اسی وجہ سے سونے چاندی کے اندر سلم کی اجازت نہیں، جائز یا درست نہیں ہے. ثم قیل، پھر قول کیا گیا یکون باطلا. اب یہاں پر 2 بنیادی طور پر ایک یہ وکیلا، یہ 2 جو قیلا کے الفاظ کے ساتھ بیان کیے، 2 مسئلوں کے بارے میں جو ہے وہ ایک یہاں پہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا بے سلم کیا سونا چاندی کرنسی
سونا چاندی اور کرنسی کو مسلم فی بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا؟ تو اس کے بارے میں ایک چیز یاد رکھ لیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کرا ہے کہ سونا چاندی کرنسی وغیرہ ہمیشہ سمن ہی رہیں گے، ان کے مقابل جو بھی چیز ہوگی وہ مسمن یا مبیع کہلائے گی۔ یہ ہے بنیادی طور پہ اصول۔ اب اگر ہم سونا چاندی کو مبیع بناتے ہیں تو کہتے ہیں سونا چاندی کو کرنسی کو مبیع بنانا اس کے موضوع لہو کے خلاف ہوگا۔ موضوع لہو کے خلاف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب سونا چاندی کو بنایا تو اس لیے گیا تھا کہ آپ اسے سمن کا کام لیں، لیکن آپ اس سے مسمن بنا رہے ہیں، مبیع بنا رہے ہیں، تو گویا سونے چاندی کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے بنایا ہے آپ اس کو اس کے مقصد کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی معاہدہ یہ کر لیا، اچھا جناب میں یوں کرتا ہوں کہ مستقبل میں مجھے سونا چاندی یا کرنسی چاہیے لیکن قیمت کے طور پہ میں گندم کی ادائیگی آپ کو کر دیتا ہوں، تو کیا یہ کانٹریکٹ ٹھیک ہو جائے گا کہ قیمت کے طور پہ گندم لے لیں 100 من گندم اور مستقبل میں آپ مجھے سونا یا چاندی دے دیجئے گا؟ تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ ابن ابان جو فقی ہیں، عیسیٰ ابن ابان کا قول ہے کہ ثم قیل یکون باطلا، کہ یہ والا عقد جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں باطل ہو جائے گا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سونا چاندی کو مبیع نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا پھر آگے کہا کہ وکیلا ینعقد بیعا بثمن مؤجل تحصیلا لمقصود المتعاقدین بحسب الامکان والعبرۃ فی العقود للمانی والاول اصح۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہے، اور وہ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہی والا عقد کانٹریکٹ ہے کہ اس نے کہا کہ جی میں آپ کو قیمت میں گندم ادا کرتا ہوں، 100 من گندم بطور قیمت رکھے، مستقبل میں مجھے 5 تولے سونا دے دیجئے گا۔ بیع سلم انہوں نے کر لی، ٹھیک ہے مان لیا بیع سلم انہوں نے کر لی اور یہ انہوں نے غلط کیا، اور سونے اور چاندی کو انہیں مبیع نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انسان ہے اب انہوں نے عاقل بالغ ہیں، ایک کانٹریکٹ کر لیا ہے، اگرچہ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن کیا ہم اس غلط کانٹریکٹ کے اندر جو غلطی ہوئی اس کی تصحیح کرتے ہوئے اس کانٹریکٹ کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہم یوں کر لیں کہ ایک قاعدہ ہے فقہ کے اندر کہ العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، یعنی کانٹریکٹس کے اندر فریقین کے الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ ان کے مقصد اور معانی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب اس کانٹریکٹ سے بنیادی طور پر مقصود تو یہی تھا نا کہ ایک فریق کو پیسے چاہیے تھے، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے سونا اور چاندی جو مستقبل میں اس کو ملنا تھا اس نے گندم کے عوض بیچ دیا، اور اس کی جو گندم کی ضرورت تھی اس نے پوری کر لی۔ اب مقصود تو ان کو حاصل ہو گیا نا، ہم چاہتے ہیں ان کا مقصود حاصل ہو جائے اس عقد سے۔ اب اس کو تصحیح ہم یوں کر لیتے ہیں کہ انہوں نے گندم کو سمن بنایا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ نے بنایا ہے گندم سمن نہیں بن سکتی، گندم مبیع ہی رہے گی، مسمن رہے گی، لہٰذا یہاں آپ کے اس عقد میں گندم مبیع ہے، اور جو سونا چاندی آپ نے اس کو مبیع بنایا ہے، بھائی سونا چاندی مبیع نہیں بن سکتا، سونا چاندی سمن ہی رہے گا، لہٰذا سونا چاندی سمن ہے۔ اب عقد یہ ہو جائے گا، اگرچہ انہوں نے اپنی طرف سے بیع سلم کی ہے لیکن ہم کہیں گے کہ یہ بیع سلم نہیں ہوئی، اب ہوگا یہ کہ بھی آپ نے سونا چاندی دینا ہے مستقبل میں، اس کا مطلب ہے قیمت کو آپ نے دین بنا دیا، اور آپ کو جو مبیع تھی آپ کو وہ پہلے مل گئی، تو یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جس طرح کی یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ مبیع کی حوالگی پھر فول ہو گئی اور سمن جو ہے وہ مستقبل میں ادا ہو جائے گا، تو یہ بیع معجل بن جائے گی۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ تصحیح کر دیں کہ جناب بیع معجل اس کو شمار کر لیتے ہیں لیکن عقد ٹھیک ہو گیا ہے، عقد کو باطل نہ کیا جائے؟ تو وہاں پر صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ تصحیح تو وہاں ممکن ہوتی ہے جہاں غلطی درست محل عقد میں ہوئی ہو، کہ محل عقد ٹھیک تھا لیکن ایک غلطی ہو گئی، وہ کہتے ہیں جبکہ یہاں تو سونا چاندی کو مبیع بنا کر محل عقد ہی سرے سے غلط ہے، کیونکہ سونے چاندی کو آپ مبیع بنا ہی نہیں سکتے، بنیادی غلطی تھی غلط ہے، تو پھر اس کی تصحیح کیسے کی جائے؟ لہٰذا یہ عقد باطل ہوگا، ہم اس عقد کو کبھی بھی صحیح عقد تصور نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جسے صاحب ہدایہ نے یہاں پر کہنے کی کوشش کی ہے کہ وکیلا ینعقد بیعا بثمن مؤجل، کہ اس عقد کو ثمن مؤجل کے طور پر بھی منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ کس لیے؟ تحصیلا لمقصود المتعاقدین بحسب الامکان، کہ حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے کہ متعاقدین کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے ہم اس کو کیا شمار کر لیں؟ ثمن مؤجل
بے منعقد کروا لیں، والعبرۃ فی العقود للمعانی، کیونکہ عموماً ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھی مقصد کا اعتبار ہوتا ہے عقود کے اندر، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ والاول اصح، صاحب ہدایہ کہتے ہیں پہلے والا فتویٰ جو ہے کہ عقد باطل ہوگا، جس طرح عیسیٰ ابن ابان نے کہا، یہی ہی ہوگا کہ عقد باطل ہے۔ کیوں؟ لأن تصحیح، کیونکہ جو تصحیح کی جاتی ہے، انما یجب فی محل اوجبا العقد فیہ ولا یمکن ذلک، چونکہ تصحیح اس جگہ پر ممکن ہوتی ہے جہاں جس محل میں فریقین نے عقد کیا ہوتا ہے اور وہ عقد ٹھیک ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو محل عقد میں انہوں نے غلطی کر دی، تو تصحیح کیسے کی جائے؟ تو ولا یمکن ذالک، تو کہتے ہیں اس کے امکان جو ہے وہ ہے ہی نہیں یہاں پر، اس وجہ سے یہ عقد باطل کہلائے گا۔ قال وقضا فی المزروعات، اسی طرح بے سلم جائز ہے ان چیزوں کے اندر جو پیمائش کی جاتی ہیں، جن کو ناپا جاتا ہے، لأنه يمكن ضبطها بذكر الزرع والصفة والصنعة ولا بد منها لترتفع الجهالة، تو لترتفع الجهالة، اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے کپڑا وغیرہ ہے جس کو ہم گز کے ساتھ، میٹر کے ساتھ ناپتے ہیں یا فٹس کے ساتھ، فیٹ وغیرہ، تو کیوں کہ ان کا بیان کرنا ممکن ہے، ان کو ضبط کرنا ممکن ہے، کہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سلم کرو لیکن چیزوں کی کوالٹی کوانٹٹی ان چیزوں کو بیان کر دیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں مضروعات جو میٹر کے ساتھ ناپی جاتی ہیں، وہ ہوتی ہیں کہ ایک تو ان کا طول و عرض بیان کیا جا سکتا ہے، ان کی کوالٹی کو بیان کیا جا سکتا ہے، کھرا ہے، کھوٹا ہے، جید ہے کہ ردی ہے، وصنعت ہے، اور ان کی بناوٹ کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ لا بد منہا، کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنا ضروری ہیں، لترتفع الجہالت، تاکہ جہالت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے چیز کے بارے میں کہ بندہ کیا خرید رہا ہے یا کیا بیچ رہا ہے۔ فیتحقق شرط صحت السلم، بس یہ ساری وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے صحت سلم کی جو شرط متحقق ہو جاتی ہے، یعنی سلم کے صحیح ہونے کی شرائط پائی جاتی ہیں، تو پھر اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ مزروعات کے اندر بے سلم جائز ہے۔ وقضا فی المعدودات، اور اسی طرح ان معدودات کے اندر بھی بے سلم جائز ہے، اللہ لا تتفاوت، کہ جو متفاوت نہیں ہوتی، جس طرح کے اخروٹ ہے اور انڈے ہیں، اور آج کے زمانے میں آپ موبائل فون بھی کہہ سکتے ہیں کہ موبائل فون لیکن فرسٹ ہینڈ، چونکہ سیکنڈ ہینڈ جو ہوتے ہیں وہ مثلی نہیں ہوتے، لیکن فرسٹ ہینڈ مثلی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے چونکہ وہ بھی جو ہے ایک کمپنی کا موبائل دوسری کمپنی کے ساتھ، یعنی کہ سیمسنگ کے ایک ماڈل کے بدلے میں وہی ماڈل سیمسنگ کا تو موبائل کا، اسی طرح آئی فون 6 ہے تو اس کے بدلے میں آئی فون 6، تو یہ ہم معاملہ کر سکتے ہیں بے سلم کے ساتھ۔ تو معدودات چیزیں ہیں، لأن العددی المتقاربہ، کیونکہ وہ عددی متقارب ہیں، معلوم بھی ہوتے ہیں، مضبوط الوصف، ان کا وصف بیان کرنا بھی ممکن ہوتا ہے، مقدور التسلیم، حوالگی بھی ممکن ہوتی ہے، فیجوز السلم فیہ، اسی وجہ سے اس کے اندر سلم کی اجازت ہوتی ہے۔ والصغیر والکبیر سواء، وہ کہتے ہیں کہ اخروٹ کے بدلے اخروٹ، انڈوں کے بدلے انڈے کے معاملہ اگر ہو جاتا ہے جب آپ ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں بے سلم، تو اخروٹ صاحب نے آپ نے آرڈر دیا اور آپ نے کہا جی مجھے اتنے اخروٹ چاہیے، اس سائز کے ہوں وغیرہ ہوں، تو جب مستقبل میں حوالگی ہوگی اگر سائز میں کوئی اخروٹ چھوٹا بھی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ لوگ عموماً اپنے معاملات کے اندر بے اصطلاح الناس علی احدار التفاوت، اس تفاوت کو حدر کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا اعتبار نہیں کرتے، اور یہ لوگوں کی اصطلاح ہے کہ ان کے نزدیک چھوٹا اور بڑا برابر ہوتے ہیں۔ بخلاف البطیخ والرمان، لیکن خربوزے اور انار کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ اس کے اندر چھوٹے بڑا یونٹ جو ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے، اور وہاں جو فریقین ہیں، جو لوگ ہیں، اس کا اعتبار کرتے ہیں کہ یہ خربوزہ چھوٹا ہے یا انار چھوٹا ہے یا انار بڑا ہے یا خربوزہ بڑا ہے۔ لأنه يتفاوت احادها، کیونکہ ان کے جو یونٹس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متفاوت ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، تفاوتا فاحشہ، اور بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ ان کا اعتبار کیا جاتا ہے تفاوت کا۔ وبتفاوت الاحاد فی المالیت، اور ان کے جو تفاوت ہے مالیت میں بھی تفاوت ہوتا ہے، یورف العدد المتفاوت، جس کی وجہ سے پھر وہ متفاوت عددی کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ وان ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں انہ لا یجوز فی بید النعامۃ، کہ شتر مرغ کے انڈے کے اندر بے سلم جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ لانہ یتفاوت احادہ فی المالیت، کیونکہ ان کے بھی جو یونٹس ہوتے ہیں، ہر شتر مرغ کا انڈا اس کے دوسرے انڈے سے متفاوت ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے سائز میں بھی، تو اسی وجہ سے اس کی قیمت بھی مختلف ہوتی ہے۔ ثم کما یجوز السلم فیہا عددا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح معدودات متقاربہ کے اندر سلم
عددن ان کو بیچنا جائز ہوتا ہے، اسی طرح ان کو کیل کر کے بھی بیچنا جائز ہوتا ہے۔ بعض عددی متقارب ہوتے ہیں جو کیل کر کے بیچے جاتے ہیں، بعض عددی متقارب ہوتے ہیں جو عدد کر کے بیچے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو فلوس ہیں، فلوس سکے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں، جو کرنسی نوٹ کے سکے ہوتے ہیں 50 روپے کے، اسی بار پرانے زمانے میں فلس ہوتے تھے، تو وہ عددی متقارب ہیں، تو سلم فی الفلوس کا معاملہ وہ جائز ہے، لیکن یہ فقہا کے ہاں شیخین کے نزدیک جائز ہے، امام محمد کے نزدیک جائز نہیں، اور آج کے زمانے میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آج کے زمانے میں یہ اجازت دے دی جائے تو سود کا دروازہ کھل جائے گا کہ اس کے اوپر پھر ربا کے احکام کا اطلاق ہوگا، جو کہ فلس کے بدلے فلس، سمن کے بدلے سمن ہوگا، ہم جنس بھی ہیں، علت بھی پائی جا رہی ہے، تو پھر یدم بے یدن سوا بے سوا کے اصول لاگو ہوں گے۔ وقال ظفر لا یجوز، امام ظفر کہتے ہیں کہ عددی متقارب کے اندر کیل کرتے ہوئے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ عددی ہے، ولیسا بمکیل، کیلی چیز نہیں ہے۔ وعنہ، اور انہی سے دوسرا قول بھی ہے کہ انہ لا یجوز عددا ایضا للتفاوت ہے، وہ کہتے ہیں عددی متقارب کے اندر بھی جائز نہیں ہے، کیونککہ ہر یونٹ دوسرے یونٹ سے مختلف ہوتا ہے، تفاوت پایا جاتا ہے، تو پھر بے سلم نہیں ہوگی۔ ولانا، ہماری صاحب ہدایہ کہتے ہیں احناف کی جو دلیل ہے وہ کیا کہ ان المقدار مرۃ یعرف بالعدد وتارۃ بالکیل، چونکہ چیز کی مقدار کو جو ہم جانتے ہیں، کبھی عدد کے ذریعے جان دیتے ہیں 1 درجن 2 درجن، اور کبھی کیل کے لیے ذریعے جان لیتے ہیں۔ وانما صار معدودا بالاصطلاح، لوگ ہی ہیں نا کہ اس کی کمیت کو جاننے کے لیے وہ اصطلاح کا اعتبار کرتے ہیں، اصطلاح کا اعتبار کرتے ہیں، تو اس کو عددی بنا لیتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے، انہی لوگوں کی ہی اصطلاح سے وہ چیز کیلی بھی ہو جاتی ہے، تو لوگوں کی اصطلاح ہے نا، تو جس طرح لوگوں کی اصطلاح عدد میں قابل قبول ہوتی ہے، اسی طرح کیل میں بھی قابل قبول ہوگی۔ وقضا فی الفلوس عددا، اسی طرح فلوس کے اندر عددن بھی جائز ہے۔ وکیلا ھذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، چونکہ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ شیخین کے نزدیک سلم فی الفلوس جائز ہے، وعند محمد لا یجوز، اور امام محمد نے کہا تھا کہ جائز نہیں۔ یہ معاملہ ہم سلم فی الفلوس کا پیچھے باب الربا کی بحث میں پڑھ کے آئے ہیں، تو آپ اس کی ویڈیو بھی موجود ہیں، تو آپ وہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ لأنها اسمان، کیونکہ وہ سمن ہے، امام محمد کہتے ہیں کہ سمن کے اندر فلوس کریں گے تو ربا آ جائے گا۔ ولہما، اور صاحب شیخین کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سمنیت فی حقہما باصطلاحہما، کہ جو سمنیت ہے فلوس کے اندر وہ فریقین کے اصطلاح کی وجہ سے، لہذا فریقین اگر چاہیں تو سمنیت کو باطل کر سکتے ہیں، اور چیز پھر بھی وزنی نہیں بنے گی بلکہ وہ عددی ہی رہے گی۔ وقت ذکر نہ ہو، وہ کہتے ہیں اس اختلاف کو ہم پیچھے ذکر کر آئے ہیں۔